السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ دینی چینل ہے، لہٰذا ہم آپ کے سامنے آج بہترین اشعار لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں کہ عزت کے طلبگار کی دستار کہاں ہیں اور لائی کے دستار طلبگار کہاں ہیں۔ مانا ہے تیرے ہاتھ میں تسبیح سلامت۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے مان لیا کہ تیرے ہاتھ میں تسبیح سلامت ہے، اے مرد مجاہد تیری تلوار کہاں ہے۔ کچھ روز میں خانے کی جانب نہ گیا میں، کچھ روز جو میں کھانے کی جانب نہ گیا میں خاروں نے پوچھا کہ بیمار کہاں ہیں۔ ہم آپ کے مہمان خصوصی نہ بنیں گے، ہم آپ کے مہمان خصوصی نہ بنیں گے، پہلے کی طرح آپ میں اثار کہاں ہیں۔ منہ موڑ کے بیٹھا ہے تو کچھ بات تو ہوگی، منہ موڑ کے بیٹھا ہے تو کچھ بات تو ہوگی، ورنہ وہ میرے حال سے بیزار کہاں ہیں۔ ہے موت اٹل اس لیے مر جاتا ہے انسان۔ بڑا زبردست شعر ہے دوستو، سنیے گا کہ ہے موت اٹل اس لیے مر جاتا ہے انسان، مرنے کے لیے آدمی تیار کہاں ہیں۔ ہے شام غم زست بجھا جاتا ہے دل بھی، ہے شام غم زست بجھا جاتا ہے دل بھی، یعنی کہہ رہے کہ غم کی شام چل رہی ہے اور اس میں دل بھی بجھا جاتا ہے۔ اب صبح مسرت بھی لگاتار کہاں ہے، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ اب لگاتار خوشیاں بھی کہاں مل رہی ہے، کبھی غم ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، اس طرح سے زندگی گزر رہی ہے۔ شاعر کا نام بھی سماعت کیجیے، آفتاب اظہر صدیقی۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک حمد پیش کر رہے ہیں، بڑی پیاری ہے، سماعت کیجیے۔ لکھتے ہیں کہ حمد و ثنا ہو تیری، لب پہ ہے نام تیرا، سارے جہاں میں سب سے اعلیٰ مقام تیرا، رکھتا ہوں یاد تجھ کو رہتا ہے دل میں تو ہی، پڑھتا ہوں رات دن میں دل سے کلام تیرا، سب کا ہے تو ہی رازق، سب کو تو پالتا ہے، چھوٹے بڑے سبھوں پر ہے فیض عام تیرا، چرچا ہے تیرا ہر سوں حاضر بھی ہر جگہ تو، ہوتا ہے ذکر ہر دم ہر صبح شام تیرا، جن و بشر کے خالق تو بحر و بر کے مالک، اے کن فکاں کے والی سارا نظام تیرا، شام و سحر ہے تجھ سے شمس و قمر بھی تیرے، لعل و گہر کے مالک سب اہتمام تیرا، دل میں تو ہے سمایا، دل میں تو ہے سمایا آنکھوں سے دور لیکن قلب و نظر میں پھر بھی ہے احترام تیرا، اے لامکاں والے بے مثل شان والے، ہر جزو کل میں ظاہر جلوہ ہے عام تیرا، نسبت رجب علی کی ہے افتخار سے جب، نسبت رجب علی کی ہے افتخار سے جب، عصیاں معاف کرنا مولا ہے کام تیرا، توصیف کو بھی یا رب محشر میں بخش دینا۔ ہم یہاں بدل کے پڑھیں گے، اسلم کو بھی یا رب محشر میں بخش دینا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، حمد و ثنا ہو تیری لب پہ ہے نام تیرا، سارے جہاں میں سب سے اعلیٰ مقام تیرا۔ یہ شعر ہے میرے دوستو، کس توصیف عجب کشن گنجی نے اسے بھیجا ہے، غالباً انہی کے اشعار ہوں گے۔ حمد باری ہو گئی، اب ہم پڑھتے ہیں نعت پاک کی طرف، پیار سے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ بکھر جائے گا شیرازہ یہ دنیا کی حکومت کا، بکھر جائے گا شیرازہ یہ دنیا کی حکومت کا، چلے گا حشر تک سکہ شہنشاہ رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں شہنشاہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا کہ شہنشاہ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، شہنشاہ کا لفظ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انہوں نے تو لکھ دیا اس لیے ہم نے بھی پڑھ دیا، ورنہ شہنشاہ کا لفظ نہ کسی بزرگ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس سے ممانعت خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمائی ہے۔ آئیے اگلے اشعار پڑھتے ہیں۔ ہزاروں پر بھی بھاری تھے وہ دیکھو 313، ہزاروں پر بھی بھاری تھے وہ دیکھو 313، ملا ہے آپ سے ہم کو یہ جذبہ بھی شجاعت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء آئے تو پھیلی روشنی حق کی، امام الانبیاء آئے تو پھیلی روشنی حق کی، نظام عدل بھی آیا گھمنڈ ٹوٹا جہالت کا، کھلایا پیٹ بھر مہماں کو لیکن خود رہے بھوکے، کھلایا پیٹ بھر مہماں کو لیکن خود رہے بھوکے، ذرا دیکھو سلیقہ یہ نبی کے گھر ضیافت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی صحابی کا واقعہ ہے بہرحال کہ وہ خود بھوکے رہتے اور صحابی کو پیٹ بھر کے کھلا دیتے، مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیتے ہیں۔ میں مختصراً اشارہ کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں مہمان آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے نماز کے لیے بات کہتے کہ ہمارے یہاں انتظام نہیں ہو سکا ہے ان کا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام گھروں میں
چکر بھی لگوائے تھے کہ کچھ ہو تو بھیجے، لیکن نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان مہمان کو مسجد میں لے کر آتے ہیں کہ آج ان کی مہمان نوازی کون کرے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ اب وہ گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کھانا اتنا ہے صرف بچے کھا سکتے ہیں، ہمارا میاں بیوی کے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ اور مہمان آ گئے تو شوہر صاحب کہتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ سے، صحابیہ سے، کہ آپ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب ہم کھانے بیٹھے تو تم چراغ درست کرنے کی ارادے سے کھڑی ہو جانا اور اس کو بجھا دینا۔ ہم اشارہ تو اس طرح سے کریں گے گویا کہ ہم ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، حالانکہ سب ہم صرف اس وقت اشارہ کر رہے ہوں گے۔ اور یہ اسی طرح کا منظر ہوتا ہے اور رات گزر جاتی ہے۔ لیکن دوسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات وحی کے ذریعے سے بتا دی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ والی آیت بھی یہ اسی وقت نازل ہوتی ہے۔ بہرحال تو کچھ باتیں میں نے عرض کر دی۔ 28 پارے کی یہ آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چلائے تیر نفرت کے جنہوں نے آپ کے دل پر دیا ہے آپ نے ان کو سبق شفقت کا، الفت کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرے بت منہ کے بل گھر میں اجالا ہی اجالا تھا، گرے بت منہ کے بل گھر میں اجالا ہی اجالا تھا، وہ جب شور مکے میں محمد کی ولادت کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاض اب ڈھونڈنا ہوگا حدیثوں میں نجات اپنی، ہم بدلیں گے اسلم اب ڈھونڈنا ہوگا حدیثوں میں نجات اپنی، مسلمان چل نہیں سکتا کبھی رستہ ضلالت کا۔ سعید رضا رضوی، پوسٹ مہاراشٹر کے کوئی صاحب، انہوں نے اگلا اشعار بھی سنیے۔ توصیف عالم کشن گنجی صاحب نے اسے بھیجا ہے۔ ریاکاروں سے وہ شوق عبادت چھین لیتا ہے، دلوں سے اس طرح اپنی محبت چھین لیتا ہے۔ ہمیشہ منہ بناتے ہیں جو مہمانوں کی آمد پر، ہمیشہ منہ بناتے ہیں جو مہمانوں کی آمد پر، خدا ان کے گھروں سے ساری برکت چھین لیتا ہے۔ جو بچے لاشعوری طور پر کرتے ہیں شرارت، جو بچے لاشعوری طور پر کرتے ہیں شرارت، بڑے ہونے پہ رب ان سے شرارت چھین لیتا ہے۔ خیال اپنے پڑوسی کا جو ہرگز رکھ نہیں سکتا، خیال اپنے پڑوسی کا جو ہرگز رکھ نہیں سکتا، ہر ایسے شخص سے پھر وہ مروت چھین لیتا ہے۔ خصوصی حد مقرر ہے پرندوں کی اڑانوں کی، خصوصی حد مقرر ہے پرندوں کی اڑانوں کی، اگر اڑنے لگے زیادہ وہ طاقت چھین لیتا ہے۔ نہیں جو بیچتا ہے مال اپنا نقص بتلا کر، نہیں جو بیچتا ہے مال اپنا نقص بتلا کر، تجارت میں اسی تاجر سے وسعت چھین لیتا ہے۔ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف ہو گامزن اسلم، راہی انہوں نے لکھا اپنا تخلص، ہم اسلم کہیں گے۔ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف ہو گامزن اسلم، وگرنہ سجدہ ریزی کی وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم اذان سنتے ہی مسجد نہیں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ انسان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، یعنی نماز کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ بہرحال لکھنے والے ہیں ڈاکٹر یاسین راہی بلگام۔ ایک غزل سنیے۔ جو مبتلائے نشان و لکیر ہوتے ہیں وہ گردشوں کے سراپا اسیر ہوتے ہیں۔ شکار سارا زمانہ ہے اپنی قسمت کا، کب اپنی مرضی سے شاہ و فقیر ہوتے ہیں۔ خدا کی ذات پہ جن کا یقین نہیں ہوتا، خدا کی ذات پر جن کا یقین نہیں ہوتا، وہ لوگ اوروں کے آگے حقیر ہوتے ہیں۔ رسول پاک کے دامن کو تھام کر دیکھو، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کے دامن کو تھام کر دیکھو، اسی سے پیر ولی دستگیر ہوتے ہیں۔ سبھی کے نقش قدم معتبر نہیں ہوتے، بڑی اچھی بات کہیں کہ سبھی کے نقش قدم معتبر نہیں ہوتے، بہت سے بھٹکے ہوئے راہگیر ہوتے ہیں۔ بغیر حکم خدا پتے بھی نہیں ہلتے، بغیر حکم خدا پتے بھی نہیں ہلتے، اسی کے حکم سے طوفاں پذیر ہوتے ہیں۔ خیال رکھتے نہیں جو کبھی غریبوں کا، خیال رکھتے نہیں جو کبھی غریبوں کا، وہ لوگ کس لیے اسلم امیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام استعمال کیا ہے، وہ لوگ کس لیے عالم امیر ہوتے ہیں۔ لکھنے والے ہیں توصیف عالم کشن گنجی، بڑی اچھی بات لکھی۔ اثر جون پوری نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے۔ قرینے سیکھ لو اس زمین پر چلنے پھرنے کے، قرینے سیکھ لو اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ ہر ایک دانے میں اس کے فیض کی معجزہ نمائی ہے،
ہر ایک دانے میں اس کے فیض کی معجزہ نمائی ہے، نوالوں سے بھی نا قدرو وہ لذت چھین لیتا ہے۔ یعنی کوئی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی دیے ہوئے رزق کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ بعض مرتبہ رزق ہی چھین لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ کھانے والے کو لذت کا پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ نوالوں سے بھی نا قدرو وہ لذت چھین لیتا ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ دولت نیک نامی کی، بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ دولت نیک نامی کی، ذرا سا ڈگمگا جاؤ تو عزت چھین لیتا ہے، بچا لیتا ہے کشتی کو کبھی طوفانوں کے نرگوں سے، کبھی ساحل پر تیراکوں سے ہمت چھین لیتا ہے۔ اسی کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی، اسی کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی، وہ کم ظرفوں سے ایوان حکومت چھین لیتا ہے۔ سبق لے تو اثر اپنا تخلص استعمال کیا، سبق لے تو اثر تاریخ ہجرت کی شہادت سے، وہ اکثر آنکھ والوں سے بصارت چھین لیتا ہے۔ یعنی انہوں نے اشارہ کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جانب، اور سیرت میں اس رات کی جانب جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تھی، چونکہ ہجرت کے وقت جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اس رات مکہ کے بڑے بڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کافر حضرات گھیرا بنائے ہوئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز کے لیے باہر نکلیں گے تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ الف مرہ مٹا دیں گے یا ختم کر دیں گے، جو بھی آپ کہہ لیں یہ سوچ کر۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنکریاں اٹھاتے ہیں اور ایک مٹھی اٹھا کر پھینکتے ہیں، یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا، اور لوگ صبح میں جب جا کر گھر میں دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال تو وہ شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ سبق لے تو اثر تاریخ ہجرت کی شہادت سے، وہ اکثر آنکھ والوں سے بصارت چھین لیتا ہے، کہ چوکیداری کرنے والے سب آنکھ سے دیکھ رہے تھے لیکن کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، کہ وہ اکثر آنکھ والوں سے بصارت چھین لیتا ہے۔ شکیل پردیسی صاحب لکھتے ہیں کہ سوئے ہوئے میرے دل کے ارمان جگاتے کیوں ہوں، سوئے ارمان میرے دل کے جگاتے کیوں ہوں، اس طرح خواب میں آ کے ستاتے کیوں ہوں، اپنی کم ظرفی کا احساس دلاتے کیوں ہوں، کر کے احسان میرے یار جتاتے کیوں ہوں، دیکھنا وار پلٹ کر وہ کرے گا ایک دن، دیکھنا وار پلٹ کر وہ کرے گا ایک دن، اپنی کمزور یا دشمن کو بتاتے کیوں ہوں، کیا ملے گا تمہیں نفرت کی تجارت کر کے، بستیاں اپنی سیاست سے جلاتے کیوں ہوں، کیا بھروسہ ہی نہیں تم کو خدا پر اپنے، کیا بھروسہ ہی نہیں تم کو خدا پر اپنے، غیر کے در پہ بھلا سر کو جھکاتے کیوں ہوں، ڈر ہے رسوا کہیں ہو نہ جائے چاہت اپنی، ڈر ہے، بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے، جھانک کر دیکھ لو تم اپنے گریباں میں کبھی، جھانک کر دیکھ لو تم اپنے گریباں میں کبھی، عیب اوروں کے صدا یار گناتے کیوں ہوں، دل کے زخموں پہ نمک رکھیں گے دنیا والے، دل کے زخموں پہ نمک رکھیں گے دنیا والے، زخم دل اپنا زمانے کو بتاتے کیوں ہوں، اپنے دیوانے کو اس طرح ستاؤ نہ شکیل، تیری تیر نظروں کے میرے دل پہ چلاتے کیوں ہوں۔ ڈاکٹر شکیل پردیسی صاحب کر کے کوئی وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ اشعار بڑے دلچسپ ہیں اس لیے ہم اسے پڑھ دیتے ہیں۔ چڑھتے سورج کے سبھی یار پجاری نکلے، دوست سمجھا تھا جنہیں وہ تو شکاری نکلے، میں نے سمجھا تھا کہ تم وجہ مسرت ہو میری، تم بھی اوروں کی طرح وقت گزاری نکلے، نام پھولوں کا ادب سے جو لیا کرتے تھے، نام پھولوں کا ادب سے جو لیا کرتے تھے، آج وہ لوگ بھی خوشبو کے بیپاری نکلے، اتنی آسانی سے میں ہارنے والا تھا کہاں، اتنی آسانی سے میں ہارنے والا تھا کہاں، میرے احباب ہی دشمن کے حواری نکلے، یعنی مددگار نکلے، کب سے ارمانوں کی ڈولی لیے ایک راجکمار، کب سے ارمانوں کی ڈولی لیے ایک راجکمار، منتظر بیٹھا ہے کب راجکماری نکلے، ہم نے تو تم کو محبت کا خدا سمجھا تھا، ہم نے تو تم کو محبت کا خدا سمجھا تھا، تم تو احساس محبت سے بھی عاری نکلے، زہد کے بھینس میں پھرتی ہے اداکاری بھی، زہد کے بھینس میں پھرتی ہے اداکاری بھی، شکل عیسیٰ میں کئی لوگ مداری نکلے، فرتے جذبات میں اے شوق برا حال ہوا، مجھ سے ٹکرا کر وہ جب نین کٹاری نکلے۔ سلیم شوق پرنوی نے اسے لکھا ہے۔ کامران غبی صبا لکھتے ہیں کہ غم عاشقی میں کیسے میرے دن گزر رہے ہیں، کبھی مر کے جی رہے ہیں، کبھی جی کے مر رہے ہیں، یہ عجیب معاملہ ہے کبھی غور کیجئے گا، جو ڈرے نہیں خدا سے وہ ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، وہ مکی آشیاء ہے، یعنی وہ لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، جو اجاڑتے تھے گھر کو، وہ جنہوں نے گھر بنایا وہی در بدر رہے ہیں، یعنی جنہوں نے گھر بنایا وہ تو ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے، لیکن جو گھر اجاڑ رہے تھے وہ اچھے سے رہ رہے۔
تو یقین مانیے گا کوئی فتنہ پھر اٹھے گا، تو یقین مانیے گا کوئی فتنہ پھر اٹھے گا، یہ خبر ہوئی ہے کہ وہ بن سنور رہے ہیں۔ میری آنکھ سے جو ٹپکے کبھی اپنی معصیت پر، میری آنکھ سے جو ٹپکے کبھی اپنی معصیت پر، وہی اشک چشم رب میں بڑے معتبر رہے ہیں۔ ہے عجب گھٹن صبا جی کہ ہم عہد نو میں آ کر، ہے عجب گھٹن صبا جی کہ ہم عہد نو میں آ کر نہ سکون سے جی رہے ہیں نہ سکون سے مر رہے ہیں۔ بیٹیوں پر بڑے اچھے اشعار لکھتے ہیں کہ ان کو آنسو بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہیں، یعنی مسکراتی ہیں۔ بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں، جذباتی ہیں، اپنی خدمت سے اتر جاتی ہیں دل میں سب کے، ہر نئی نسل کو تہذیب یہ سکھلاتی ہیں۔ ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا، صبح کو اپنی نمازوں سے یہ مہکاتی ہیں۔ لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع، لیکن بیٹیاں اپنی برے وقت کام میں آتی ہیں۔ بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح، روشنی کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں، اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہیں، سامنے ماں کے جب آتی ہے تو مسکاتی ہے، یعنی مسکراتی ہیں۔ بیٹوں کی ہے زمانے میں انوکھی خوشبو، بیٹوں کی ہے زمانے میں انوکھی خوشبو، یہ وہ کلیاں ہیں جو صحرا کو بھی مہکاتی ہے۔ صحرا یعنی ریگستان کے آتے ہیں، صحرا مانا ریگستان۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بیٹوں کی ہے زمانے میں انوکھی خوشبو، لیکن بیٹیاں تو وہ ہے جو ریگستانوں کو بھی مہکاتی ہیں۔ ایک بیٹی ہو تو کھل اٹھتا ہے گھر آنگن، گھر وہی ہوتا ہے پر رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، اللہ اکبر، فاطمۃ الزہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول۔ محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں، محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں، اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر زندگی جینے کا احساس دلا جاتی ہیں۔ منظر منظر بھوپالی کر کے کوئی صاحب انہوں نے لکھی ہے یہ نظم۔